قافلے ہیں جو شام میں گئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، ان کے واپسی کے دن ہیں یہ، ان دنوں میں انہوں نے واپس آنا ہے، ان دنوں میں واپس آنا ہے۔ اگر تو شام گیا ہے اور تو واپس آیا ہے تو رستے میں کہیں وہ قافلے بھی دیکھے ہوں گے۔ توجہ رکھیں نا ذرا، تو اگر شام گیا ہے اور آیا ہے تو رستے میں کہیں وہ قافلے بھی دیکھے ہوں گے۔ اگر تو نے وہ قافلے کہیں دیکھے ہیں رستے میں تو بتا وہ قافلے کہاں پر ہیں اور کتنے دنوں تک مکے میں پہنچیں گے، راستے میں کہاں ہیں اور پہنچیں گے، یہاں کتنے دنوں میں پہنچیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ایک قافلہ روحا کے مقام پر ہے، ایک قافلہ ذی فجا کے مقام پر دیکھا، اور تمہارا تیسرا قافلہ میں نے تلوین کے مقام پر دیکھا۔ کہنے لگے اچھا یہ تو ہوا، اور بتا ان کے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک قافلہ تو وہ ہے رکا ہوا تھا، ان کا اونٹ ایک کہیں گم ہو گیا تھا، وہ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے ایک اونٹ پر سامان میں پانی کا ایک برتن پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ آئیں گے تو پوچھ لینا، وہ آئیں گے تو پوچھ لینا۔ ایک قافلہ تمہارا کل سورج نکلنے کے وقت یہاں پہنچ جانا ہے، ایک قافلہ تمہارا دوپہر کو پہنچے گا، ایک شام کو پہنچے گا۔ وقت بتائے، اچھا وقت میں مختلف روایتوں میں دنوں کا فرق بھی، مگر یہ تھا، بتا دی ترتیب آپ نے بتائی۔ جب سرکار نے یہ بتا دیے کہ قافلے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب سب مکے والوں کی توجہ اس پر تھی کہ کل صبح جو سورج نے نکلنا ہے اور اس نے کہا کہ قافلہ یہاں پہنچے گا، پتا چل جائے گا جھوٹ سچ کا۔ یہ اگر ہو کے آیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن سورج کے نکلنے سے پہلے ہی مکے والے رستے میں پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر دھیان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے سورج نے نکلنا تھا کہ نکلتے ہی ہم شور ڈال دیں، ورنہ تو سورج پہاڑ کے اوپر آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا۔ پہاڑ پر بیٹھو، دور سے نکلنا، اس کا کنارہ نکلے تو رولا ڈال دیں۔ جو سرکار کے ماننے والے تھے وہ بھی اس رستے پر آنکھ رکھ کے بیٹھ گئے جدھر سے قافلے نے آنا تھا۔ منظر دو ہو گئے، ایک پہاڑ پر بیٹھے ہیں ادھر تک رہے ہیں جدھر سے سورج نے نکلنا ہے، اور دوسرے شام کے راستے پر بیٹھے ہیں ادھر تک رہے ہیں جدھر سے قافلے نے آنا ہے۔ صبح کا وقت ہے، سورج اچانک سورج کے نکلنے کا وقت ہوا، جو ہی سورج نے اپنا چہرہ زمین سے باہر نکالا، سورج نظر آیا، پہاڑ کے اوپر والے شور مچا دیا، سورج نکل آیا، سورج نکل آیا۔ ادھر سے جو شام کے راستے پر بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ قافلہ بھی آ گیا۔ اب یہ معاملہ، اچھا یہ تو تھا واقعہ، اصل میں مجھے صرف نہیں آنا تھا لیکن آ گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا ایک قافلہ رکا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کے ایک اونٹ پر پانی کا ایک برتن پڑا تھا، شرب تو معافیہا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی قافلہ کہیں رکا ہو، پانی ان کا تھا، حضور نے ان سے پوچھا نہیں اور پانی پی لیا؟ سوال ہے، اگر آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں۔ محمد عربی امین ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کا سامان، دوسروں کی چیز ان کی مرضی کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر
کیسے استعمال کریں؟ ہے نا، قافلہ کسی کا، اور ظاہر ہے جن کا وہ قافلہ ہے مسلمان نہیں، قافلہ کسی کا ہے، اس قافلے میں مکے کے مختلف لوگوں کا سامان ہے، مختلف سرداروں کے غلام قافلہ لے کے جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ اب اس میں اونٹ پر پانی کا برتن پڑا تھا، اس میں پانی تھا، تو بن پوچھے سرکار نے کیسے پانی پی لیا؟ سوال ہے ہمارے لیے، فقط یہ سوال ہے، مگر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اعتراض ہے۔ وہ حضور پر اعتراض کر دیتے ہیں، تمہارا نبی بغیر پوچھے کسی کا پانی استعمال کر رہا ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب ذرا دیکھنا، یہاں یہ ہے قرآن سورہ نور آیت نمبر 61 میرے سامنے، سورہ نور آیت نمبر 61۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ عجب سا مقام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کن کن لوگوں کے گھر سے بغیر پوچھے تم کھا سکتے ہو، کن کن کے گھر سے بغیر پوچھے۔ یہ عرب میں عادت تھی، عرب میں عادت تھی، عادت یہ تھی جو رشتہ دار بے تکلفی والے تھے ان سے کوئی پوچھے بغیر کھا لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں بھی ہے مگر کم ہے۔ اب ذرا پابندیاں زیادہ لگ گئیں، ورنہ لوگ اپنے چاچے کے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے جو پڑا ہے مل گیا ہے تو کھا لیا۔ چوری نہیں کرنے والا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ ہے۔ پڑا ہے تو برا محسوس نہیں ہوا، ان کو پتا لگے اس نے کھا لیا ہے پلیٹ میں سے تو ان کو بھی لگے کوئی بات نہیں، اپنا بچہ ہے۔ تو جہاں بے تکلفی ہو، قرآن نے اس زمانے کے اعتبار سے، اور اب بھی یہ لگے گا، صرف اتنی بات ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اگلے کو برا نہیں لگے گا، تو قرآن کہتا ہے میں گناہ نہیں رکھوں گا اس پر، تم ان کے لوگوں سے گھروں سے کھا۔ کون کون سے گھر ہیں جہاں سے تم کھا سکتے ہو؟ لمبی تفصیل بتائی۔ قرآن کہتا ہے نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، نہ تم پر خود تم پر کوئی گناہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا یہ آخری لفظ ہے قیمتی۔ ساری آیت قیمتی ہے، قیمتی سے مطلب میرا کہ اس وقت جو میں کرنا چاہتا ہوں قرآن تفصیل بتا رہا ہے کن کن کے گھروں سے بغیر پوچھے تم کھا لو تو تم پر گناہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے باپوں کے گھر سے، ماؤں کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، چچاؤں، ساری تفصیل کر کے قرآن نے آخری لفظ کیا او صدیقکم، او صدیقکم، تم اپنے سجن بیلی یار کے گھر سے بھی کھا لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ۔ کن کے گھروں سے کھا لو؟ کھا لیا؟ اچھا، اپنے یار کے گھر سے کھا لو، گناہ؟ تو واقعہ تو سنو، جب سرکار نے مجمع میں فرمایا اس اونٹ پر، ایک اونٹ پر پانی کا برتن پڑا تھا، پانی کا برتن پڑا تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا،
اعتراض کرنے والوں نے اتنی بات کی، اسی روایت